تو سب سے پہلے تو یہ چارٹ آپ دیکھیے یونیورسل کانشسنس سے ریلیٹڈ، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہو سکتا ہے کہ ان سلائیڈز میں آپ کو یہ ٹیکسٹ بہت چھوٹا نظر آ رہا ہو، کیونکہ اس کی پروجیکشن کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے، لیکن ویب سائٹ پر drsukoon.info یہ سارے کے سارے چارٹس اور گرافس انتہائی ہائی ریزولوشن جے پی جی فارم میں اویلیبل ہیں، تو اپنے سیل فونز پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ کر کے، اور اپنے گھروں میں بھی اس کو دوبارہ سے آپ ان چارٹس کو بڑا کر کے اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس پر اکتفا مت کیجیے، ان سلائیڈز پر ان کو ہائی ریزولوشن میں بڑا کر کے دیکھیں گے تو زیادہ اچھی سمجھ آئے گی، اور اس کو آپ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس پہلے چارٹ میں میں نے یہ بتایا تھا کہ کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے مگر یونیورسل کانشسنس۔ نتھنگ ایگزسٹس in the entire universe, but universal consciousness exists alone۔ وہ جس کو سائنسدان ایک اعلیٰ ذہانت کہہ رہے ہیں، گلوبل کانشسنس کہہ رہے ہیں، اس کو میں یونیورسل کانشسنس کہہ رہا ہوں۔ اور عام الفاظ میں آپ کے لیے، آپ کی آسانی کے لیے بات کھل کر اگر بیان کی جائے تاکہ آپ کو سمجھ آئے، تو وہ یہ ہے کہ کائنات میں کچھ بھی نہیں سوائے اللہ کی صفات کے۔ اللہ کی صفات، اللہ کے ایٹریبیوٹس سے کائنات بھری پڑی ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض۔ اللہ کے جتنے بھی ایٹریبیوٹس میں نے بتائے وہ آپ ویب سائٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور آپ مسلمانوں کے لیے تو بہت آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں وہی اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، تو جو رحمت ہے وہ احاطہ کیے ہوئے ہے پوری یونیورس کو۔ اللہ کا جو بھی ایٹریبیوٹ ہے وہ پوری یونیورس میں پھیلا ہوا ہے۔ اللہ کا علم، اللہ کا ارادہ، اللہ کی مرضی، اللہ کا رحم، اللہ کا کرم، اللہ کی قدرت سے کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔ تو اس چیز کو سائنٹیفیکلی ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ یونیورسل کانشسنس سے کائنات بھری پڑی ہے۔ اور اب آج کی نشست میں کوانٹم میکینکس کو ڈسکس نہیں کروں گا، وہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ خود بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں، ایمٹی اسپیس کو بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں، لیکن لب لباب آسانی کے لیے یہی ہے کہ سب سے پہلے اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ ہمیں دہریوں کو، نان بلیورز کو جواب دہی کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارا کلیم ہی نہیں ہے۔ ہمارا کلیم یہ ہے کہ جو سکون کلینکل ماڈل ہے وہ مسلمانوں کے لیے بنا ہے، اور اس کو عیسائی اور یہودی بھی استعمال فرما سکتے ہیں۔ تو جو مسلمانوں کے بیلیفز ہیں، ان بیلیفز کی روشنی میں ہمیں نفسیات کو سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے، اور اگر اس کو ہم انہی بیلیفز کو پیور سائنٹیفک انداز میں بھی سمجھنا چاہیں تو وہ بھی ہم سمجھ چکے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اپنے ہر اسلامک بیلیف کو سائنٹیفک وے میں پروجیکٹ کر سکتے ہیں، انٹرپریٹ کر سکتے ہیں، ڈسکرائب کر سکتے ہیں، اور سائنس میں اور مذہب میں کوئی اختلاف نہیں سمجھتے۔ سائنس مذہب کی میراث ہے، دین کی میراث ہے، مسلمانوں کی میراث ہے۔ اس چیز کو ہم سمجھتے ہیں۔ ہم سائنس کو انگریز کے اسپیشیلٹی نہیں سمجھتے۔ سائنس مسلمانوں نے شروع کی ہے اور مسلمانوں کا خاصہ ہے۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے۔ عربی میں سائنس کو علم کہتے ہیں۔
تو یونیورسل کانشسنس سے، اللہ تعالیٰ کی صفات سے کائنات بھری پڑی ہے۔ اب یہاں پر بہت فلسافیکل پوائنٹس ہیں جن کو میں چھوڑ رہا ہوں، وہ انتہائی زیادہ فلسافیکل ہیں، آپ کے سمجھنے میں مشکل ہوگی۔ اگر ہم ساتھ اللہ کی ذات کو بھی ڈسکس کرنا شروع کر دیں گے تو پھر مشکل ہوگی، لیکن صفات جو ہیں، ایٹریبیوٹس، ان کو سمجھنا نسبتاً آسان ہے۔ تو جو صفات ہیں وہ ہر جگہ پر موجود ہیں۔ اب ایک پرسن کریٹ ہوتا ہے، انسان۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذہن میں ایک تصور تھا انسان کا کہ میں انسان بناؤں، انسان کے بننے سے پہلے۔ تو وہ جو تصور ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں پرسن، جو بیسک آئیڈینٹی ہے، بیسک کانسیپٹ ہے انسان کا۔ اور انسان ابھی بنا نہیں تھا۔ یہ باتیں تھوڑی سی فلسافیکل اور ریلیجس ہو جائیں گی، اور اس طرف میں ابھی جانا نہیں چاہ رہا۔ صرف میں آپ کو کچھ ہنٹس دے رہا ہوں کہ جب یہ بھی یاد کیجئے کہ جب انسان بنا نہیں تھا تو کچھ ڈائیلاگ آپ کو قرآن پاک سے ملتے ہیں کہ فرشتوں نے یہ کہا کہ یا اللہ آپ اس کو کیوں بنائیں گے، یہ زمین میں فتنہ و فساد کرے گا، اور ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں۔ تو کوئی ڈائیلاگ انسان کے بننے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے درمیان مکالمہ ہوا ہے، ابھی انسان بنا نہیں ہے۔ لیکن جب انسان بنا نہیں ہے لیکن اس کا تصور موجود تھا، تو وہ تصور ہے پرسن، انسان کی حقیقت۔ انسان کی حقیقت۔ اب حقیقت بھی ایک ٹرم ہے، اس کو بھی سمجھانا بہت مشکل ہے۔ ہر شے کی ایک حقیقت ہے، اور اسلام میں تو ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہر شے کی ایک مثالی صورت ہے جو کہ عالم امثال میں موجود ہے۔ جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سورہ یاسین کی، سورہ رحمان کی، قرآن پاک کی مثالی صورتیں ہیں، اعمال کی مثالی صورت ہے، دوزخ کی مثالی صورت ہے، جنت کی مثالی صورت ہے۔ سمبولک ریپریزنٹیشن، ورچوئل پرسنالٹی، ورچوئل انٹیٹی، تخیلاتی شکل۔ تو جو انسان کی تخیلاتی شکل ہے، اب مجھے احساس ہے کہ آپ کے لیے یہ چیزیں ایبزارب کرنا مشکل ہے، کیونکہ مشکل اس لیے مشکل نہیں ہے کہ یہ فلسافیکل ہے، اس لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ مشکل اس لیے ہے کہ آپ مسلمان ہونے کے باوجود اپنے دینی معلومات پر اتنا احاطہ نہیں کیے ہوئے۔ اگر دین کی سمجھ بوجھ آپ کو حاصل ہو تو ان چیزوں کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں۔ دین نے انتہائی آسان طریقوں سے یہ ساری فلسفیز بہت پیار سے سمجھا دی ہیں، لیکن چونکہ دینی معلومات اور دینی علم کا فقدان ہے، لہٰذا سمجھنے میں بھی مسائل ہیں۔ تو یہ انسان کی ایک تخیلاتی شکل ہے پرسن، کہ انسان کیسا ہوگا، اس کا ایک کانسیپٹ ہے۔ پرسن جو ہے وہ بذات خود ایک کانسیپٹ ہے، ایک تصور ہے، انسان کا تصور۔ جس طرح ہمارے ذہنوں میں اللہ تعالیٰ کا ایک تصور ہے، اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ شکل
نہ ہمارے ذہن میں بن سکتی ہے، نہ ہم بنا سکتے ہیں، کیونکہ وہ شکل سے بالکل پاک ہے۔ تو تصور جو ہے اس کی کوئی شکل نہیں ہے، آئیڈیا۔ تو جس طرح سے ابھی جنت ہے، وہ اس کی ایک ایگزسٹنس ہے، اس کو ہم امیجن کر سکتے ہیں، فینٹیسائز کر سکتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں امیجنیشن۔ لیکن جو تصور ہے، آئیڈیا، آئیڈیلائز کرنا، وہ شکل سے پاک ہے۔ آئیڈیا کی کوئی شکل نہیں ہے، احساس کی کوئی شکل نہیں ہے، کیونکہ وہ اسپریچول انٹیٹیز ہیں۔ تو اسپریچول انٹیٹیز کی کوئی شکل نہیں ہے۔ جس طرح روح ایک اسپریچول انٹیٹی ہے تو اس کی بھی کوئی شکل نہیں ہے، گریویٹی کی کوئی شکل نہیں ہے، بلوٹوتھ کی کوئی شکل نہیں ہے، انفرا ریڈ کی کوئی شکل نہیں ہے۔ جب ان کی شکلیں نہ ہونا آپ تسلیم کر رہے ہیں تو پھر پرسن کی بھی شکل نہیں ہے۔ ان سب چیزوں کو آپ مان رہے ہیں بڑے آسانی سے کہ گریویٹی ایگزسٹ کرتی ہے، تو اس کی کیا شکل ہے، کس شکل میں ایگزسٹ کرتی ہے؟ انفرا ریڈ، بلوٹوتھ اور دوسری ویوز، الیکٹرو میگنیٹک سرکلز، الیکٹرو میگنیٹک فیلڈز، ان کی ایگزسٹنس کو تو بچہ بچہ مانتا ہے۔ ان کا تصور ہے، اور شکل میں ڈھالنا، کسی شکل کے قالب میں ڈھالنا محال ہے، جسٹ تصور ہے۔ تو انسان کا جو تصوراتی نقشہ ہے، تصوراتی پیکر ہے، تصوراتی خیال ہے، خیال وہ ہے پرسن۔ پرسن ایک خیال ہے، ایک تھاٹ ہے، اور پرسن کی جو تھاٹ ہے، انسان کی تھاٹ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ انسان کے بننے سے پہلے سے موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں فرما رہے ہیں، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا۔ انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جبکہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔ اور پھر وہ جو مکالمہ قرآن پاک کے حوالے سے میں نے بتایا فرشتوں کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان، اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیے، تو پھر آپ پر یہ تصور، انسان کا جو تصوراتی خیال ہے، اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو اس تصوراتی خیال کو پھر دو چیزوں سے نوازا گیا انسان کی تخلیق کے سلسلے میں۔ سب سے پہلے اس میں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی۔ اس کو میں کہہ رہا ہوں ریئل سیلف، ریئل سیلف، کیونکہ وہ روح اللہ نے اپنی پھونکی، تو اس کو، اس کے لیے جو ٹائٹل میں دے رہا ہوں سکون کلینیکل ماڈل میں، وہ ہے ریئل سیلف۔ اور اس کے بعد ایک نفس اس تصور انسانی کو ملا، اس خیال کو ایک نفس ملا۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ تو اللہ تعالیٰ اپریسیٹ کرتے ہیں، خود کو قسم کھاتے ہیں، نفس کی قسم کھاتے ہیں کہ کتنی ویلیویبل شے ہے، اور اس کو بنانے والا کتنا ویلیویبل ہے، کتنا عظیم ہے۔ اور اس نفس میں پھر فجور اور تقوی رکھ دیے گئے ہیں، دو خصلتیں، فجور اور تقوی، پازیٹیویٹی اور نیگیٹیویٹی، انکلینیشن ٹورڈز
پازیٹیوٹی اینڈ انکلینیشن ٹورڈز نیگیٹیوٹی. تو یہ انسان کے بننے سے پہلے اس میں یہ چیزیں رکھ دی گئی ہیں تخلیق کے وقت. انسان دو چیزوں کا مرکب ہے. جو انسان کا خیالی پیکر ہے، تصوراتی ہیولا ہے، آئیڈیا ہے. انسان کا جو آئیڈیا ہے وہ دو شے سے مل کر بنتا ہے، ایک ریئل سیلف اور ایک سائیکی. اور اس کے حوالہ جات پھر موجود ہیں. یعنی ایک دفعہ میں نے یہ بتایا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الست بربکم قالوا بلا. تو سب نے کہا کہ یا اللہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں. سب موجود تھے. تو ذرا سے تفصیلی مطالعے کے بعد یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تمام انسانوں کی روحیں پہلے سے بن چکی تھیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہو چکی تھیں. اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک وعدہ لیا تھا. انہوں نے امانت کا ایک بوجھ اٹھایا انسانوں نے، اور اس کے بعد جیسے جیسے دنیا میں ان کا وقت آتا گیا، ان کی روحیں شکم مادر میں، ان کے فیٹس میں 5ویں مہینے میں داخل کر دی جاتی ہیں. اور اس دخول کے ساتھ ہی فرشتہ اور شیطان بھی، کرامن کاتبین بھی ساتھ ہی اٹیچ ہو جاتے ہیں. اور مرنے کے بعد، دنیاوی انتقال کے بعد، شیطان اور فرشتہ اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. تو انسانی تصور، انسانی خیال دو اشیاء کا مرکب ہے. ایک اس کا نفس جس کو سائیکی کہہ رہا ہوں میں، اور دوسرا اس کی ریئل سیلف. ریئل سیلف ہی لائف ہے، ریئل سیلف ہی انرجی ہے. انرجی ہے. اس کے بغیر تصور انسانی کا زندہ ہونا محال ہے. تصور انسانی کو زندہ کرنے کے لیے اور ایکٹیویٹ کرنے کے لیے انرجی کا ہونا ضروری ہے، اور وہ انرجی من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے. اللہ نور السماوات والارض. جتنی بھی انرجی ہے کائنات میں وہ اللہ کی طرف سے ہے. تو اب جو نفس ہے، یہاں سے آگے ہمارا اصل موضوع شروع ہوتا ہے، نفسیات. تو پرسن اور ریئل سیلف نفسیات سے پہلے کی چیزیں ہیں. نفس کے پھر 3 ڈائمینشنز ہیں، لیولز ہیں، فیلڈز ہیں. عرف عام میں آپ سنتے ہیں کہ کمپوننٹس ہیں. سیگمنڈ فرائیڈ نے کہا کہ ذہن کے 3 حصے ہیں، کانشیسنس، سب کانشیسنس اور انکانشیسنس. تو یہ بات اسٹرکچرلزم کے قریب ہے. حصے ہیں، کمپوننٹس ہیں. میں ان کو حصے نہیں سمجھ رہا، میں ان کو ڈائمینشنز سمجھ رہا ہوں. اب زیادہ یہاں پہ اس فلسفے میں بھی میں نہیں جاؤں گا. بہرحال یہ 3 آپ حصے ہی سمجھ لیجئے. 3 حصے ہیں ذہن کے. اور سکون کلینکل ماڈل کی روشنی میں ایک چوتھا حصہ بھی ہے جو کہ باہر ہے سائیکی سے، وہ یونیورسل کانشیسنس ہے. وہ بھی انسانی ذہن کے ساتھ پیوستہ ہے، منسلک ہے. اس پر قرآنی حوالہ جات میں اپنے مضامین میں دے چکا ہوں. اور ویب سائٹ پر جو پیج ہے سکون کا، اس میں اگر آپ یہی ٹیکسٹ جو میں آج آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، جو سٹوری، یہ ساری سٹوری ویب سائٹ پر قرآنک ریفرنسز کے ساتھ اویلیبل ہے. قرآن پاک کی صورت نمبر اور آیت نمبر درج ہے. آپ قرآن پاک کا مطالعہ فرما سکتے ہیں کہ کیسے یونیورسل کانشیسنس
انسان کی سائیکی سے کنیکٹڈ ہے، اٹیچڈ ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. تو یہ کیسے ہے؟ یہ مینٹلی کیسے پاسبل ہے؟ یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ 3 شعبہ جات ہیں، 3 حصے ہیں، 3 ڈائمینشنز ہیں. انکانشیسنیس ہے سب سے پہلے. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 چیزیں مل رہی ہیں آپ کو انکانشیس کی ڈائمینشن میں. ایک انسان کی آئیڈیل سیلف، جس کو میں بعد میں بھی جا کر واضح کرتا ہوں، اور ایک فرشتہ. فرشتے کو آپ کانسنس بھی کہہ سکتے ہیں، ضمیر. اگر فرشتہ کہنے میں پرابلم ہو، انگریز سے زیادہ متاثر ہوں، مغربی افکار اور مغربی ویسٹرن سائیکالوجی سے زیادہ انسپائرڈ ہوں، تو فرشتہ مت کہیے، ضمیر کہہ لیجئے. ضمیر کہتے ہوئے تو کوئی آپ کو دکھ نہیں ہوتا. جب آپ شعور کہتے ہیں، تحت الشعور کہتے ہیں، لا شعور، چونکہ وہ سگمنڈ فرائیڈ نے دیے ہیں تصورات، لہٰذا وہ سائنسی ہی ہوں گے، ان کو مان لینے میں کوئی قباحت نہیں. لیکن جن کو، فرشتے کو اور شیطان کو ماننے میں سائنس آڑے آ جاتی ہے. سوچئے، جو چیز انگریز کے منہ سے نکل رہی ہے اس کو ماننے میں تو کوئی تعامل نہیں ہے، حالانکہ وہ سائنس سے دور پار کا اس کا کوئی تعلق نہیں. شعور، تحت الشعور، لا شعور کا سائنس سے دور پار کا بھی کوئی واسطہ نہیں. ضمیر کا سائنس سے کیا واسطہ؟ سائنس تو ٹینجیبل چیزوں کو ڈیل کرتی ہے، جن کو محسوس کیا جا سکے. تو ضمیر کو کیسے محسوس کرتے ہیں؟ انگزائٹی کہاں ہوتی ہے انسان کے جسم میں؟ سائنٹیفکلی محسوس تو کرتے ہیں. تو جیسے انگزائٹی کو جس سائنٹیفک پرنسپل کو لگا کے، چاہے جو بھی پرنسپل آپ کے ذہن میں ہے، جس چیز کی وجہ سے انگزائٹی سائنٹیفک ٹاپک ہے، اسی چیز کی وجہ سے شیطان بھی ایک سائنٹیفک ٹاپک ہے، فرشتہ بھی ایک سائنٹیفک ٹاپک. پہلے آپ یہ ثابت کیجئے کہ آپ نے ضمیر کو اور شعور کو، تحت الشعور کو، لا شعور کو سائنسی کیوں بنایا، سائنسی موضوع. تو جیسے آپ نے ان چیزوں کو سائنسی موضوع بنایا، ویسے میں نے فرشتے اور شیطان کو بھی سائنسی موضوع بنا دیا. تو یہ 2 چیزیں ہیں لاشعور میں. اس کے بعد سب کانشیس، تحت الشعور، اس میں انر سیلف اور ڈیول اس میں فنکشن کرتے ہیں. اور پھر کانشیسنیس ہے، اس میں کہ آؤٹر سیلف انسان کی فنکشن کرتی ہے. اب یہ جو نام میں نے دیے ہیں، کانشیسنیس، سب کانشیسنیس، انکانشیسنیس، یہ کوئی سائنس نہیں ہے. میرے خیال میں ذہن ایک ہے، میں نے مینشن بھی کیا اپنے ٹیکسٹ میں، جو کہ صرف ایک ہے، اور وہ یونیورسل کانشیسنیس ہے. کانشیسنیس، سب کانشیسنیس، انکانشیسنیس میری ذاتی رائے میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. لیکن اب 200 سال کی جو نفسیات ہے، اس کو ایک دم جھٹکا دینے کی پوزیشن میں نہ میں ہوں، نہ میری کوئی بات سنتا ہے، نہ میں اس قابل سمجھا جاتا ہوں کہ میں اتنا بڑا ایک ریولوشنری پرسپیکٹو لے آؤں سائیکالوجی میں. تو ٹھیک ہے، جیسا چل رہا ہے چلنے دیجئے. 3 شعبہ جات ہو سکتے ہیں ذہن کے، 3 ڈائمینشنز ہو سکتی ہیں، 3 لیولز ہو سکتے ہیں، چلنے دیجئے. لیکن میں نے مینشن ضرور کیا ہے اپنے ٹیکسٹ میں کہ میرے ذاتی خیال میں ذہن صرف اور صرف ایک ہے، اور اس کا نام ہے یونیورسل کانشیسنیس. اس کے بعد اب دوسرا چارٹ جو کہ زیادہ آسان ہے نسبتاً،
اور یہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سکون کلینکل ماڈل دو چیزوں سے مل کر بنا ہے۔ اس کے بننے میں، اس کی تشریح و توضیح میں، اس کی ڈیولپمنٹ میں دو چیزوں کا ہاتھ ہے: سکون سینسری اینڈ الٹیمیٹ نالج آن آبزرونگ نیچر۔ تو جو سینسری نالج ہے وہ سائنٹیفک پرنسپلز ہیں، اور جو الٹیمیٹ نالج ہے وہ قرآنک نالج ہے۔ تو ہوا یہ ہے کہ قرآن پاک سے اخذ شدہ نفسیات کو جدید نفسیاتی اصطلاحات میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ ہوا ہے، سکون کی ساری سٹوری یہی ہے کہ قرآن پاک سے اخذ شدہ نفسیات سے مربوط علم کو جدید مروجہ سائنسی اصطلاحات کی روشنی میں پیش کیا گیا ہے۔ تو انسان کی چار ذاتیں ہوتی ہیں۔ ایک انر سیلف تھی جو کہ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے موجود تھی، انسان کی ایک ذات جو کہ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے موجود تھی۔ اب یہاں پر یہ بحث بھی آ سکتی ہے کہ آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے جس طرح تصوف میں ہے، تصوف میں یہ پرسپیکٹو ہے کہ نفس ایک ہے، نفس ایک ہے اور نفس کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں۔ نفس امارہ ہوتا ہے، پھر ترقی کر کر لوامہ بن جاتا ہے، اور پھر ترقی کر کر مطمئنہ بن جاتا ہے۔ تو نفس کی حالتوں میں تغیر و تبدل آتا ہے۔ اور دوسرا پرسپیکٹو تصوف کا یہ بھی ہے کہ نفس جب ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہوتا ہے تو پچھلی حالت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یعنی ایک شخص جو صاحب نفس مطمئنہ ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو یہ پرسپیکٹو ہے کہ جو نفس مطمئنہ ہے اب وہ امارگی سے اور لوامہ پن سے پاک ہے، لیکن وہ بات سائیکی پر، نفس پر کی ہے، اور اسی کو وہ ذات بھی سمجھتے ہیں۔ اب چونکہ تصوف کی اصطلاحات نفسیات دانوں نے وضع نہیں کی، صوفیہ نے وضع کی ہیں، لہٰذا انہوں نے نفس کا لفظ ذات کے لیے استعمال کیا ہے۔ آج کے دور میں ہمارے پاس ایک اچھا لفظ ہے سیلف، ذات کے لیے۔ تو چار ذاتیں ہیں، یعنی کہ صوفیہ سے پوچھا جا سکتا ہے نا کہ جو شخص بلا جس نے کہا وہ نفس کون سا نفس تھا؟ امارہ تھا، لوامہ تھا، مطمئنہ تھا، کون سا تھا؟ جب فرشتوں نے انسان کو سجدہ کیا تو اس انسان کے نفس کی حالت کیا تھی؟ اس طرح کی اور بھی دلائل ہیں، زیادہ گہرائیوں میں آپ کو لے جانا نہیں چاہتا، لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ سکون کلینکل ماڈل کے پیچھے جو فلسفہ ہے اس سے تھوڑا بہت شغف آپ کو ہونا چاہیے، لیکن یہ خاطر جمع رکھیے کہ دلائل بہت ہیں ہر شے پہ۔ تو انسان کی دنیا میں پیدا ہونے سے بہت پہلے اس کی انر سیلف ایگزسٹ کرتی تھی، جس نے بلا کہا۔ ایک سیلف ضروری ہے، ایک ذات ضروری ہے، اسی طرح سے مرنے کے بعد بھی ایک ذات کا ہونا ضروری ہے، ورنہ تو انسان معدوم ہو جائے گا۔
تو اسی لیے 4 ذاتوں کا تصور دیا ہے میں نے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ یہ 4 بھی سمجھانے کے لیے دیا ہے، ادروائز انسان نیومرس ہے۔ اس کائنات میں جتنے بھی ایٹمز ہیں، ہر ایٹم میری ذات کا حصہ ہے، اور یونیورس کی ہر ویریبل دوسرے ویریبل سے کنیکٹڈ ہے۔ جب بگ بینگ ہوا ہے تو وہ ایٹم سے بھی ٹائنی ایک پارٹیکل تھا جس میں سب شامل تھے، سب ایک تھے۔ سائنس بھی اس چیز کو مانتی ہے۔ اس چارٹ میں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے ایک تو ریئل سیلف تھی انسان کی، دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی جو تھا وہ دنیا میں آنے سے پہلے وہ عمل ہو چکا، اور انر سیلف بھی موجود تھی دنیا میں آنے سے پہلے جس نے بلا کہا، اور جس انر سیلف کی وجہ سے انسانوں کی روحوں کا آپس میں انٹریکشن ہوا۔ تو اب جب انسان دنیا میں آ گیا، پیدا ہو گیا، آدمی، اس کے لیے آدمی کا لفظ زیادہ اچھا ہے، انسان پرسن کے لیے میں یوز کرتا ہوں، اور پرسن جو ہے وہ تصور انسانی ہے، وہ خیال ہے، وہ وجود نہیں رکھتا، وہ میٹیریلسٹک نہیں ہے۔ بنیادی انسان وجود سے خالی ہے، صرف خیال ہے۔ اور اگر آپ تحقیق فرمائیں گے تو آپ پر یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوگی کہ جدید پیور سائنس، فزکس، کوانٹم میکینکس اس چیز پر انتہائی زیادہ بلیو کرتی ہے کہ مادہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ مادے کی جو ایگزسٹنس ہے، میٹر کی ایگزسٹنس، وہ خطرے میں ہے آج کل کے دور میں۔ اور یہ بھی بتایا آپ کو پہلے کہ سائنس یہ سمجھتی ہے، پیور سائنس، کہ اگر آدم علیہ السلام سے لے کر آخرت تک جتنے بھی انسان آئے ہیں، اگر ان میں سے ایمپٹی سپیس نکال دی جائے تو ان کا جو حجم ہوگا وہ ایک آئس کیوب کے برابر ہوگا۔ کوانٹم لیول پر ابھی کچھ عرصے بعد آپ کو نینو ٹیکنالوجی، ابھی بھی آپ تک اتنی نہیں پہنچی، نینو ٹیکنالوجی آپ تک پہنچے گی تو آپ دیکھیں گے کہ مادہ کس طرح سے بیچ میں سے ختم ہو رہا ہے۔ تو جس طرح سے سائنس، کوانٹم فزکس یہ سمجھتی ہے کہ ایمٹی سپیس ہے اور مادہ ایگزسٹ نہیں کرتا، اصل میں انرجی ایگزسٹ کرتی ہے، تو اسی طرح سے سکون کلینکل ماڈل میں بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو تصور انسانی ہے، پرسن، وہ خیال ہے۔ ایک مقطع ہے میرا جس میں نے اسی تصور کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ فکر شاعر میں ہوں، وہ شعر ہوں میں مہر سخن۔ یعنی میں نے اپنی ہستی کو ایکسپلین کرتے ہوئے یہ بتایا کہ میں اپنی مثال دے رہا ہوں کہ میں کیا ہوں، میری ہستی کیا ہے۔ تو ایک شاعر ہے جو شعر کہنا چاہتا ہے، ابھی وہ شعر صفحے پر لکھا نہیں گیا، ابھی وہ شعر شاعر کے ذہن میں ہے، فکر شاعر میں۔ فکر شاعر میں ہوں میں، ایک ایسا شعر ہوں جو کہ شاعر کی فکر میں ہوں۔ فکر شاعر میں ہوں، وہ شعر ہوں میں مہر سخن، خود کو جو پڑھ نہیں سکتا میں وہ افسانہ ہوں۔ تو جب انسان پیدا ہوتا ہے تو ریئل سیلف اور انر سیلف تو اس کے ساتھ موجود ہوتی ہیں۔ اس کے بعد سوشلائزیشن کے نتیجے میں انسان ایک آؤٹر سیلف سوشلائزیشن کے نتیجے میں ڈیولپ کرتا ہے۔ معاشرہ اس کی ایک سماجی ذات بناتا ہے، اس کو سوشل ایٹریبیوٹس دیتا ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں میں مختصراً گزر رہا ہوں کر اور تفصیلات آپ ویب سائٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس پر
پچھلی ویڈیوز بھی اویلیبل ہیں سکون کلینکل ماڈل پر، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انٹیلیجنس کے پرسپیکٹو میں سمرائزڈ وے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ آؤٹر سیلف جو ہے اس کو سوشل سیلف بھی کہتے ہیں۔ اچھا یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو 4 سیلفز کا کانسیپٹ ہے، میں نے کیا ہے کہ میں نے جو ایگزسٹنگ سائیکولوجیکل ٹرمز ہیں ان کو یوز کیا ہے، ان کا استعمال کیا ہے، لیکن ان کو قرآنی مفاہیم سے سمجھا ہے اور سمجھا رہا ہوں۔ اصطلاحات مروجہ نفسیات ہی کی ہیں۔ یہ بھی میں نے عرض کیا پہلے کہ 4 ذاتوں کا تصور نفسیات میں پہلے سے موجود ہے، انر سیلف، آؤٹر سیلف، آئیڈیل سیلف اور ریئل سیلف۔ بہت سے سائیکالوجسٹس نے اس پر بات کی ہے، الفریڈ ایڈلر نے بات کی ہے، اور یہ بھی بتایا پہلے کہ 2 ذاتیں تو حتمی ہیں۔ یہ اسی طرح سے ہے کہ سائنس یہ کہتی ہے، اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری سکن پر، چیکس پر، فیس پر اگر آپ مائکروسکوپ سے دیکھیں گے تو آپ کو جرثومے نظر آئیں گے، تو پھر کسی کا کسی کو پیار کرنے کا دل نہیں کرے گا اگر حقیقت کھل جائے تو۔ بالکل اسی طرح سے اس بات کو بھی آپ جس طرح سے چہرے پر موجود جراثیم کو ماننے سے پریکٹیکلی آپ قاصر ہیں، جس طرح کہ ہمیں مرنا ہے اس چیز کو پریکٹیکلی ماننے سے آپ قاصر ہیں۔ نہیں، دل نہیں کرتا ماننے کو، یہ ماننے کو دل نہیں کرتا کہ دہی میں بیکٹیریا کتنے زیادہ ہیں۔ اگر یہ مان لیا جائے تو پھر دہی کھایا نہیں جائے گا۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ چہرے پر بہت سے جراثیم ہیں تو پھر کس کرنے کا دل نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے یہ تو 100% ٹروتھ ہے سائنٹیفیکلی، سائیکالوجی میں، کہ انسان کی 2 ذاتیں تو کم از کم موجود ہیں، ایک اس کی انر سیلف اور ایک اس کی سوشل سیلف، پرسنل سیلف اینڈ سوشل سیلف۔ سوشل سائیکالوجی میں پرسنل سیلف اور سوشل، اس سے کس نفسیات دان کو انکار ہے کہ انسان کی کم از کم 2 ذاتیں ہوتی ہیں، ایک اس کی پرسنل سیلف ہوتی ہے، ایک اس کی سوشل سیلف ہوتی ہے۔ آپ کو یہ سوال کر سکتا ہے کہ نہیں جی سیلف ایک ہی ہوتی ہے، اس کی 2 ڈائمنشنز ہیں، ایک پرسنل ڈائمنشن ہے اور ایک سوشل۔ جب انسان تنہائی میں ہوتا ہے، خلوت میں ہوتا ہے، تو اس کی پرسنل ڈائمنشن حاوی ہوتی ہے، اور جب انسان سماج میں ہوتا ہے، سوشل بیہیویئر ایگزیکیوٹ کرتا ہے، تو پھر اس کی سوشل سیلف۔ تو ڈائمنشنز کہہ لیجئے، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو بھی ہے، چاہے ذاتیں 2 ہیں یا ڈائمنشنز 2 ہیں تو 2 ہیں۔ اسی طرح سے تیسری اور چوتھی آئیڈیل سیلف کا بھی بڑا کانسیپٹ ہے سائیکالوجی میں۔ سائیکالوجی اس بات کو مانتی ہے کہ انسان اپنے ذہن میں ایک آئیڈیل سیلف تخلیق کرتا ہے جیسا کہ وہ بننا چاہتا ہے، اور ریئل سیلف کا کانسیپٹ بھی سائیکالوجی میں ہے۔ میں نے اس کے معنی کو بدلا ہے اسلامک پرسپیکٹو میں، کہ ریئل سیلف میں کس شے کو کہہ سکتا ہوں۔ تو مجھے جو آیت اپیل کی ہے ریئل سیلف سے ریلیٹڈ، وہ ہے نفخت فیہ من روحی، تو اس کو میں نے ریئل سیلف کی اصطلاح میں ضم کیا ہے۔ تو آؤٹر سیلف سماج بناتا ہے انسان کی، پھر آئیڈیل سیلف وہ خود بناتا ہے انسان جیسا کہ وہ بننا چاہتا ہے، اور پھر ڈیول اور اینجل کا تصور موجود ہے کہ ڈیورنگ لائف انسان کی زندگی میں ایک فرشتہ اور ایک شیطان انسان کے ساتھ منسلک ہیں اور اس کو اچھائی اور برائی کی طرف اکساتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ سوال آپ اٹھا سکتے ہیں کہ بھئی آپ تو ایک سائنسدان کہتے خود کو، ایک ریسرچر ہیں، تو آپ کیسے یہ شیطان اور فرشتے پر کیسے بیلیو کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب میں آپ کو دے چکا ہوں کہ بالکل میں اسی طرح بیلیو کرتا ہوں سائنٹیفیکلی، جس طرح آپ انگزائٹی پر اور ضمیر پر اور شعور پر اور تحت الشعور پر اور لاشعور پر بیلیو کرتے ہیں۔ One fine morning, Sigmund Freud says
کہ مائنڈ ہیز 3 components، اور آپ طوعاً و کرہن من و عن قبول کر لیتے ہیں سائنس سمجھ کے، اور اگر کوئی بات قرآن سے ثابت ہو تو اس کو آپ سائنس سمجھنے میں تعامل ہوتا ہے آپ کو۔ میں نے ایک نشست میں یہ بھی بتایا کہ اس وقت 90% سے زیادہ سائنس جو ہے وہ سوڈو سائنس ہے، پروپیگنڈا ہے۔ اب وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ میں فلسفی آف سائنس پر اگر بات شروع کر دوں یہاں کہ سائنس کیا ہے اور کیا سائنس نہیں ہے، سائنس اصل میں کیا ہے، تو پھر آپ کو خود سے بھی شرم آئے، اپنے نفسیات دان ہونے سے بھی شرم آئے کہ نفسیات میں 4 سال BS، 2 سال MS اور 2-4 سال PhD، اگر آپ انالیسس کریں کہ آپ نے سائنس کتنی پڑھی ہے، اصل سائنس، اور یہ جو نام ساتھ SS لگائے ہوئے ہیں، BS، S stands for science، MS، S stands for science، اور آپ خوش ہوتے ہیں در پردہ کہ ہم نے تو سائنس پڑھ لی ہے، تو خوش کس لیے ہوتے ہیں؟ انٹرنیشنل ریلیشنز میں بھی MS ہے، پاکستان اسٹڈیز بھی MSc ہے، ماسٹرز ان سائنس پاکستان اسٹڈیز، تو سائنس کی کیا وقت رہ گئی؟ انگلش میں بھی MS ہوتا ہے، ماسٹرز آف سائنس ان انگلش۔ اندازہ لگائیے کس جہالت سے ہم گزر رہے ہیں۔ انگلش بھی ایک سائنس ہے، تو اگر یہ بھی میں سینسٹائز کر دوں چلتے چلتے، ہو سکتا ہے کوئی پالیسی میکر تک یہ بات پہنچ جائے کہ اگر انگلش MS ہے تو اردو یا عربک MS کیوں نہیں ہے؟ وہ بھی تو لینگویج ہے، لیکن حقائق کچھ اور ہیں۔ MA اردو کرنے والے کی وہ ویلیو ہرگز نہیں ہے جو MS انگلش کرنے والے کی ہے، یا MPhil اردو میں کوئی کرتا اگر، یا عربی میں کرے یا فارسی میں کرے، وہ بھی تو زبانیں ہیں، ان کو سائنس کا درجہ نہیں دیا گیا۔ یہ تلخ حقائق ہیں ہمارے معاشرے کے۔ ڈیول اور اینجل بالکل ایگزسٹ کرتے ہیں، برحق ہیں۔ ڈیول کو آپ انگزائٹی سمجھ لیجئے، اگر ڈیول حلق سے نیچے نہیں اتر رہا، ڈیول کہ شیطان کو ہم نہیں مانتے، تو انگزائٹی کو مان لیجئے، اس کو تو آپ مانتے ہیں کہ انسان کے اندر انگزائٹی ہوتی ہے، اینکشس تھاٹس ہوتی ہیں، تو بس وہی ڈیول ہے۔ اور اینجل کو آپ ضمیر کے پرسپیکٹو میں دیکھ لیجئے، کانسنس، ضمیر۔ آپ نے فرائیڈ کے سپر ایگو، ایڈ ایگو کے کانسیپٹ کو کیوں مانا؟ بس مسئلہ یہی ہے کہ جو جملہ سفید چمڑی والے انگریز کے منہ سے نکل جائے وہ تو برحق ہے، اور جو جملہ کسی مشرقی فلاسفر کے منہ سے نکلے وہ بیچارہ علم کی بھی توہین کر رہا ہے۔ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، تو ہم تو پدیاں ہیں، ہماری باتیں کوئی کیوں مانے؟ بات انگریز کے منہ سے نکلتی ہے تو اچھی نکلتی، پھول جھڑتے ہیں ان کے منہ سے نکلنے والی باتوں پہ۔ اور ہم پچھلی نشست میں بھی میں نے یہ کہا کہ جب سے نفسیات پڑھ رہا ہوں، 1995 94 سے، کسی کتاب میں آج تک کسی نے انگریز کے علاوہ کوئی فلاسفر پڑھنے کے لیے نہیں دیا۔ جتنا بھی سیلیبس ہے سب انگریز کی تھیوریاں۔ تو حیرت ہوئی کہ کیا کوئی جاپانی، کوئی چینی، کوئی عربی، کوئی ایرانی، کوئی پاکستانی، کوئی انڈین، کوئی افغانی
نہیں ہے فلاسفر، گزرا ہی نہیں ہے یا ہمارے سلیبس میں شامل نہیں کیا گیا. تو اینی ویز پری برتھ 2 ذاتیں ہیں، ریئل سیلف اور انر سیلف، اور ڈیورنگ لائف پھر 4 ذاتیں ہیں زندگی میں، ریئل سیلف، انر سیلف، آؤٹر سیلف اور آئیڈیل سیلف، اور ایک ڈیول اور اینجل بھی ہیں. ان کو بھی اگر آپ اپنی ہی سیلف کہنا چاہیں تو شوق سے کہیے، اپنی 4 کی جگہ 6 ذاتیں بنا لیجیے. یہ آپ ہی کی ذاتیں ہیں. ڈیول بھی آپ ہی کی ذات کا حصہ ہے، آپ ہی کی سائیکی میں ہے. یعنی میں نے مثال دی تھی، اب بات لمبی تو ہو رہی ہے. میں نے ایک دفعہ مثال دی تھی کہ ایک گاڑی خراب ہے، کھڑی ہوئی ہے سڑک پر اور خراب ہے، چل نہیں رہی، سٹارٹ نہیں ہو رہی. تو اگر آپ کمیونیکیٹ کریں اس گاڑی کے ساتھ امیجنری طور پر، اور گاڑی سے پوچھیں کہ اے گاڑی تم کیوں نہیں چل رہی، تو وہ آگے سے کہے کہ میں اس لیے نہیں چل رہی کہ میری بیٹری خراب ہے، یا میں اس لیے نہیں چل رہی کہ میرا انجن خراب ہے. میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، میں تو چلنا چاہتی ہوں لیکن میری بیٹری خراب ہے. تو اے گاڑی، بیٹری بھی آپ ہی کی تو بیٹری ہے. آپ کو اگر ڈسمنٹل کیا جائے تو آپ تو کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی. اگر گاڑی کو ڈسمنٹل کر دیں پارٹس میں تو گاڑی کہاں جائے گی؟ گاڑی نام ہے پارٹس کے مجموعے کا، اور جتنے بھی پارٹس ہیں وہ سب گاڑی ہی کے پارٹس ہیں. تو گاڑی کا یہ کہنا کہ میری بیٹری کا قصور ہے، میرا قصور نہیں ہے، یہ غلط ہے. تو انسان بھی مجموعہ ہے ان سب چیزوں کا. دنیاوی زندگی میں شیطان انسان ہی کا ایک حصہ ہے، اور فرشتہ بھی انسان ہی کا ایک حصہ ہے. تو جب انسان انتقال فرما جاتا ہے دنیاوی پرسپیکٹو میں، تو پھر ریئل سیلف اور انر سیلف جو اس کے ساتھ پہلے سے موجود تھیں وہ تو اپنے ساتھ لے جاتا ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک آئیڈیل سیلف بھی لے کے جاتا ہے جو اس نے خود تخلیق کی ہے، جیسا وہ بننا چاہتا تھا. اس کی نیتوں پر مشتمل ایک آئیڈیل سیلف، انما الاعمال بالنیات. تو جیسی اس کی نیتیں تھیں ویسے اس کے اعمال تھے. وہ اس کی ایک آئیڈیل سیلف تھی. تو وہ آئیڈیل سیلف جو اس نے خود بنائی، نفس کا تزکیہ کیا یا نہ کیا، جیسی بھی بنائی، اچھی یا بری، آئیڈیل سیلف. میں نے پہلے بھی بتایا کہ کسی انسان کی آئیڈیل سیلف یہ ہو سکتی ہے کہ میں اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جاؤں، اور کسی انسان کی آئیڈیل سیلف یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میں بہت بڑا چور ڈاکو بن جاؤں. دونوں طرح سے آئیڈیل سیلف اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے دنیاوی پرسپیکٹو میں. اس کے بعد فنکشنز آف مائنڈ ہے، جس طرح 4 ذاتوں کا تصور ہے. تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہر ذات کی اپنی ایک فطرت ہے. انر سیلف کی جو نیچر ہے اس کا نام ہے فرسٹ نیچر، فطرت اولا، اور آؤٹر سیلف کی جو نیچر ہے وہ سیکنڈ نیچر ہے، فطرت ثانیہ، اور آئیڈیل سیلف کی جو نیچر ہے وہ پری نیچر ہے، اور ریئل سیلف کی جو نیچر ہے وہ پیرا نیچر ہے. اس کے بعد میں نے لوکیشنز بھی بتائی ہیں کہ یہ سیلف انسانی جسم میں ان کے مراکز کہاں کہاں پہ پاسبل ہیں. تو جو انر سیلف ہے وہ جینیٹلز میں پاسبل ہے، ڈیول جو ہے وہ ٹنگ میں، زبان میں پاسبل ہے، اور آؤٹر سیلف جو ہے وہ برین میں پاسبل ہے، فرنٹل لوب کے پیچھے، اور جو آئیڈیل سیلف ہے وہ ہارٹ میں ہے، دل میں، اور جو ریئل سیلف ہے وہ آنکھوں میں ہے. اس کے پیچھے بھی پھر فلسفہ ہے اور حوالہ جات ہیں. اس کے بعد یہ جتنی چیزیں آپ کو ریڈ نظر آ رہی ہیں یہ نفسیاتی صحت کے لیے زہر قاتل ہیں. جتنی بھی چیزیں آپ کو ریڈ نظر آ رہی ہیں، جو چیزیں آپ کو بلو نظر آ رہی ہیں یہ نفسیاتی صحت کے لیے بہت اچھی ہیں. جو چیزیں آپ کو گرین نظر آ رہی ہیں یہ انسان کا اصل مقصد ہے دنیا میں آنے کا، اور جو چیزیں آپ کو بلیک نظر آ رہی ہیں یہ اسپریچویلٹی سے متعلق ہیں، یہ پیرا سائیکولوجیکل ہیں. سائیکی میں 3 چیزیں ہیں، سب کانشس، انکانشس اور کانشسنس. اور سائیکی میں 3 ذاتیں ہیں،
انر سیلف، آؤٹر سیلف اور آئیڈیل سیلف۔ ریئل سیلف سائیکی سے باہر ہے، سائیکی کا نفس کا حصہ نہیں ہے ریئل سیلف، تو وہ پیرا سائیکالوجی بنتا ہے، پھر پیرا سائیکک، پیرا سائیکولوجیکل۔ پھر ذہنی صحت کے 8 شعبے ہیں۔ اگر کسی انسان کی ذہنی صحت کو ڈٹرمن کریں گے یا اس کا علاج کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کی 8 جہتیں ہیں، 8 شعبے ہیں۔ اس کی سیکشول ڈومین ہے، سائیکو سوشل ہیلتھ کا، ایموشنل ڈومین، کوگنیٹو ڈومین، انوائرمنٹل ڈومین، سوشل ڈومین، ریلیجس ڈومین، مورل ڈومین اور اسپریچول ڈومین۔ یہ 8 ڈومینز ہیں سائیکو سوشل ہیلتھ کے۔ اب جو ڈی ایس ایم وضع کیا ہے میں نے 2 صفحے کا، ڈائگنوسیز ان سکون ماڈل، اس میں جو ڈس آرڈرز ہیں وہ بھی 8 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ سیکشول پرابلمز، انہی کے ساتھ نام بدل دیے گئے ہیں۔ سیکشول ڈومین سے متعلق جو پرابلمز ہیں ان کو کہتے ہیں سیکشول پرابلمز، پھر ایموشنل پرابلمز، کوگنیٹو پرابلمز، سوشل پرابلمز، انوائرمنٹل پرابلمز، ریلیجس پرابلمز، مورل پرابلمز اور اسپریچول پرابلمز۔ اسی طرح سے پھر ہم آج کی نشست میں ڈسکس کریں گے کہ ذہانت کے بھی 8 ٹائپس ہیں، 8 اقسام ہیں، اسی ماڈل پر بیس کرتے ہوئے۔ تو انر سیلف کی ریفلیکشن ایموشن سے ہوتی ہے، انر سیلف کا ظہور، انر سیلف کی پروجیکشن، ریفلیکشن وہ ہوتی ہے ایموشن سے۔ آؤٹر سیلف کی ریفلیکشن پرسنالٹی سے ہوتی ہے، آئیڈیل سیلف کی کیریکٹر سے ہوتی ہے، اور ریئل سیلف کی ہیومن آرا سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک چارٹ ہے، دا پروسیس ان دا ایگزیکیوشن آف ہیومن بیہیویئر۔ یہاں سے ہماری آج کی جو نشست کا عنوان ہے ذہانت، وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ بیہیویئر کو تھوڑا سمجھتے ہیں، پھر ذہانت کو سمجھنے میں بہت مدد ملے گی۔ تو اس چارٹ میں یہ ایک بڑا یونیک اور نایاب کام ہے، اس کام پر مجھے اپنے اس کام پر فخر ہے، دا پروسیس ان دا ایگزیکیوشن آف ہیومن بیہیویئر۔ اور یہ جو کام ہے یہ اس سے ریلیٹڈ ایک ویڈیو ہے، فری ول میری ویڈیو ہے، وہ آپ ضرور دیکھیے۔ اس میں تفصیل سے میں نے اس چارٹ کو سمجھایا ہے اور انسان کا جو مرضی اور ارادہ اور اختیار ہے اس پر بات کی ہے۔ تو یہ بتایا تھا اس امیجری ایک بنیادی مرکز ہے انسانی ذہن کا، سائیکی کا۔ ذہن اور سائیکی، مائنڈ اینڈ سائیکی بوتھ آر دا سیم ان سکون کلینکل ماڈل۔ سائیکی اور مائنڈ ایک ہی شے کے 2 نام ہیں۔ وہ کیوں ہیں 2 نام ایک شے کے؟ وہ 2 نام اس لیے ہیں کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ہر شے کے بارے میں تذکرہ فرماتے ہیں، چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کے بارے میں، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، اخلاق کیسے ہونے چاہیے، نماز کیسے پڑھنی چاہیے، روزہ کیسے رکھنا چاہیے، اگر روزہ فوت ہو جائے تو اس کی قضا کیسے کرنی چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر انبیاء کی تاریخ بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، بہت چیزیں تفصیل سے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں قرآن پاک میں۔ تو میں ایز اے سائیکالوجسٹ، ایز اے پی ایچ ڈی ان سائیکالوجی اور ایز اے مسلم سائیکالوجسٹ، میرے ذہن میں یہ سوال ابھرا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ تو بتا دیا قرآن پاک میں، لیکن مائنڈ کے بارے میں اور ذہن کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں بتایا، یعنی ذہن کا لفظ ہی نہیں ہے قرآن میں، مائنڈ کا۔ یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی اہمیت کی حامل شے، جس کا انسان کی زندگی میں اتنا بڑا کردار ہے، اس کا تذکرہ ہمیں قرآن پاک میں نہیں ملتا، ذہن کا۔
تو پھر جب میں نے تحقیق کی اور مجھے یہ پتہ چلا کہ میں ذہنیات نہیں پڑھی، میں ایک مسلمان ماہر ذہن نہیں ہوں، میں ایک مسلمان ماہر نفسیات ہوں، اور میرا جو مضمون ہے وہ نفس ہے، ذہن نہیں ہے۔ یہ ایک ایلیوژن ہے، مینٹل پروسیسز۔ تو میں نفسیات دان ہوں اور میں نے نفس کا مطالعہ کیا ہے، اور میرا مضمون نفس ہے، اور نفس قرآن پاک میں 250 سے زیادہ دفعہ استعمال ہوا ہے، نفس کا لفظ۔ اور میں پڑھتا بھی نفسیات ہوں، آپ بھی نفسیات پڑھتے ہیں، سائیکالوجی۔ تو سائیکی ہے جو اصل لفظ ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ مائنڈ اینڈ سائیکی بوتھ آر دا سیم ناؤ ان سکونز پرسپیکٹو۔ تو امیجری سے بات سٹارٹ ہوتی ہے کہ انسان کی جو امیجری ہے، جو کمپیوٹر کی ریم کی طرح ہے، اس میں بہت سے خیالات وارد ہوتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد وہ خیالات پرسیپشن میں داخل ہوتے ہیں، انسان ان کو پرسیو کرتا ہے میموری کی بنیاد پہ، نالج، بلیفز، ایپٹیٹیوڈز، ایٹیٹیوڈز اور ایکسپیرینسز کی بنیاد پہ ان کو پرسیو کرتا ہے، اور ہر انسان کی پرسیپشن دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ پرسیپشن کے بعد پھر ریزننگ کا مقام آتا ہے، درجہ، لیول، کہ اس ریزننگ کے درجے میں پھر کوگنیٹو ایبیلیٹیز اور ذہانت کار فرما ہوتی ہیں۔ تو جتنی انسان کی ذہانت اچھی ہوگی اتنا ہی وہ اچھا ریزن کر پائے گا، اور اس کے بعد اسی طرح سے اگر ذہانت اچھی ہوگی تو نیت بھی اچھی ہوگی، عمدہ ہوگی۔ یعنی جس کوالٹی کی انٹیلیجنس ہوگی اسی کوالٹی کی پھر انٹینشن بھی ہوگی، اور اسی کوالٹی کی پھر ول پاور بھی ہوگی، اور آخر میں اگر اللہ کی مرضی شامل حال ہوئی تو بیہیویئر ایگزیکیوٹ ہو جائے گا۔ اس چارٹ پر میں آج زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، دا پروسیس ان دا ایگزیکیوشن آف ہیومن بیہیویئر۔ یہ آپ وہ جو نشست تھی فری ول والی، اس پر مبنی جو ویڈیو ہے، فری ول اس کا ٹائٹل ہے غالباً، جبر و قدر اور انسانی اختیار کا نفسیاتی جائزہ، اس کو آپ تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی نشست میں آپ صرف اس ریزن کو ٹارگٹ کیجئے اور یہ دیکھیے کہ ریزن کتنا امپورٹنٹ ہے بیہیویئر کی ایگزیکیوشن کے لیے، اور ریزن بیس کرتا ہے انٹیلیجنس پر، کوگنیٹو ایبیلیٹیز پر۔ تو اس لیے سکون کے پرسپیکٹو میں ذہانت کی 8 اقسام ہیں، 8 شعبے ہیں، 8 ٹائپس ہیں، جیسا کہ سائیکو سوشل ہیلتھ کے 8 ڈومینز ہیں، جیسا کہ مینٹل ڈس آرڈرز جن کو سائیکولوجیکل پرابلمز کہتے ہیں ان کے بھی 8 ٹائپس ہیں۔ اسی طرح سے ذہانت کی بھی 8 ٹائپس ہیں جن کو آج ہم شامل گفتگو کر رہے ہیں۔ اس میں سے کچھ ٹائپس جو ہیں وہ پہلے سے نفسیات میں مروجہ ہیں، اور کچھ ٹائپس جو ہیں میں نے موڈیفائی کی ہیں، کچھ ٹائپس میں نئی لے کے آیا ہوں اپنے ماڈل کی ڈیولپمنٹ کے دوران، اور اپنے ماڈل کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ضروری تھا کہ ذہانت کی 8 اقسام بنے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ 8 اقسام جو ہیں یہ ان سے کوئی کنٹراڈکٹ کرے گا کوئی سائنٹسٹ، ایسا نہیں ہے۔ اگر مروجہ سائیکالوجی میں انٹیلیجنس کی 8 ٹائپس نہیں ہیں ابھی فی الحال، تو ایسا نہیں ہے کہ فیوچر میں بھی نہیں ہو سکتی۔ جس طرح سے پہلے ایموشنل انٹیلیجنس کا کانسیپٹ نہیں تھا، سوشل انٹیلیجنس کا نہیں تھا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انٹیلیجنس کی یہ ٹائپس بھی ڈیولپ ہوئی ہیں۔ اسی طرح سے ابھی لیٹسٹ سیکچول انٹیلیجنس کا کانسیپٹ ایمرج ہو رہا ہے، اور میں نے پہلے بھی بتایا کہ مجھ سے پہلے 2 سائنٹسٹ ایسے ہیں جنہوں نے سیکچول انٹیلیجنس کو چھیڑا ہے، اور تیسرا میں ہوں جس نے سیکچول انٹیلیجنس کو کنسٹرکٹ کیا ہے اور اس کا ایک اسکیل ویلیڈیٹ کیا ہے بنا کر۔ تو سیکچول انٹیلیجنس بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ
ایک مستند شعبہ بنے گا ذہانت کا، جس طرح سے سوشل انٹیلیجنس بنی ہے،